اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں۔ افتخار بھائی، مجھے وقفے پہ جانا تھا لیکن میں آپ کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر جا نہیں سکتا، رک گیا میں آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ یہ جو جتنا وقار ہے کہ قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ آپ کے اندر تو میں کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں، آپ کے اندر تو نبی کا غلام موجود ہے، نبی کا عاشق موجود ہے۔ نہیں، آپ کی تو آنکھیں اس وقت آنکھوں کے سرخ ڈورے بتلا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کی تری بتلا رہی ہے کہ آپ تو گنبد خضرا کے مکیں یادوں میں گم رہتے ہیں۔ نہیں، ان کے سوا ہے کچھ نہیں، ان کے سوا اندھیرا ہے بالکل۔ جن کے پاس وہ نہیں ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے سر، جن کے پاس وہ ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے۔ 2 سال ہو گئے سر، حاضری نہیں وہاں ہوئی، آئے ہائے۔ بڑی شدید تکلیف ہے سر۔ وہ نیند گم ہو گئی، وہ سکون گم ہو گیا۔ آپ نے تو یار اس وقت رلا دیا، آپ یقین مانیں۔ سر آج کا موضوع جو ہے ماں کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے تو رلا دیا اس وقت۔ میرے ماں باپ قربان، میرے بچے قربان۔ آئے ہائے۔ یہ 2 سال جو کووڈ کے گزرے ہیں اس میں لوگ حج پہ نہیں جا سکے، آئے ہائے۔ لیکن اس کے باوجود کروڑوں لوگوں نے حج کیا اللہ، اپنی ماں کو دیکھ کے، آئے ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، جن کی ماں اس دنیا میں جن کی ہے مائیں زندہ ہیں۔ انہوں نے حج کیا سر۔ اللہ، انہوں نے اپنے ماں باپ کو جنہوں نے بھی خوبصورت آنکھوں سے پیار سے محبت سے دیکھا، انہوں نے حج کیا سر۔ آئے باقی ساری دنیا کے لوگ حج سے محروم رہے ان 2 سالوں میں۔ ہائے ہائے۔ لیکن جن کی مائیں اس دنیا میں ہیں انہوں نے حج کیا، اور وہ بڑے بد نصیب ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا۔ عورت کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے سر، ماں کے پیر تلے جنت ہے، ماں بننا پڑتا ہے اس کے لیے۔ پیروں کے نیچے جنت آ جانا سر، جنت عبادت گزاروں کے لیے جنت ہے۔ ہزاروں راتیں دن پوری زندگیاں جنہوں نے قربان کر دیں حضور کی غلامی میں، ان کے لیے ہے جنت۔ اللہ، لیکن ماں کے پیروں کے نیچے ہے، اور جو گواہ بیٹھے اللہ، جن کی مائیں نہیں ہیں وہ بیچارے کتنے تڑپتے ہوں گے، اور جن کی ہیں اور بد نصیب جو اپنی ماں کو خوش نہیں رکھتے، کتنے بدبخت۔ ساجد ہمارے ساتھ آپ رہے، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے نہیں پتا آج کا پروگرام کیا ہوگا، لیکن یہ جو آپ کے سرانے کہیں آپ کی بڑھیا بیٹھی ہے نا، جو آپ کی ماں ہے، اس کو خوش رکھیں، وہی ہے سب کچھ، باقی کچھ بھی نہیں، لوٹ کے آتے۔ یار بھائی، ابتدا اس شو کی جیسے ہوئی تھی، ظاہر ہے بیچ میں بریکنگ نیوز بھی آ گئی۔ ماں سے تعلق آپ کا بڑا گہرا ہے، مجھے پتا ہے، بتائیے ماں، اس لفظ ماں کو کیسے اپنے اندر سمو لیا آپ؟ سر خالق کائنات نے خلق کی ہے یہ پوری کائنات، رشتے بھی تو اسی نے بنائے ہیں نا، بالکل ہے۔ پھر اپنے لیے کیوں کہا 17 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا، اور بھی کوئی رشتہ ہو اور صرف سکتا؟ ماں ہی کے رشتے کو سامنے رکھ کے کیوں کہا؟ دنیا میں جو پہلی عورت آئی حوا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اماں حوا، اماں حوا علیہ السلام، بالکل ٹھیک، پہلے سلام لفظ اللہ اماں ہی علیہا۔ آئے گا۔ ہاں، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 2 بڑے عہدے ہیں، صحابیت الرسول بھی ہیں، زوجۃ الرسول بھی ہیں، لیکن بڑا رتبہ کون سا ہے؟ امہات المسلمین، امہات المومنین، سبحان اللہ، سبحان، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، ام المومنین۔ جی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بغیر اماں کے لیں روح کو سکون ہی نہیں ملتا۔ اماں کا لفظ ساتھ لگے گا تو مزہ آئے گا۔ میں نے بڑے بزرگوں سے سنا، 42 ملک میں خود بھی گھوما ہوں، لیکن تسکین کہاں ہے؟
حدود مدینہ کے اندر. اللہ اللہ اللہ. اور ہر بندے نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب میں حدود مدینہ کے اندر داخل ہوا تو مجھے لگا جیسے میں ماں کی گود میں چلا گیا. اللہ اللہ. رشتے اور بھی ہیں دنیا میں. پوری دنیا کی ٹرانسپورٹ آپ دیکھ لیں, وہاں لکھا ہوگا ماں کی دعا جنت کی. صحیح بات ہے. ماں کا ایسا رشتہ ماں بنایا ہے نا سر. انسان کا وجود چونکہ دو ہی چیزوں سے ہے, ایک تو جسم ہے, ایک روح ہے. جسم مٹی سے بنا ہے, اس کی تسکین کے لیے مٹی کی کوئی چیز ہی چاہیے. جتنا خوراک پیدا ہوگی مٹی سے وہ ہم کھائیں گے, اس کو سکون ہو جائے گا. لیکن روح چونکہ آسمان سے آئی ہے, اس کے لیے کوئی آسمانی چیز چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. قرآن اللہ نے اتارا ہے آسمان سے. واہ. پھر اس قرآن میں اللہ جو تعریفیں ماں کی کرتا ہے. کیسا تعلق ہے آپ کا آپ کی ماں سے؟ میری ماں کا انتقال ہوا جی تقریباً 22-23 سال پہلے. اللہ. اور مسجد میں انتقال ہوا. اللہ. میری انا للہ جو ایک بہن ہے جی وہ عالمہ ہے. اللہ. اور میری والدہ محترمہ جو ہیں وہ بچوں کے لیے کچھ سامان لینے بازار گئی تھیں, تو واپسی پہ ان کو کوئی تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی تھی. وہ مرکزی جامع مسجد میاں چنو کے اندر چلی گئیں, اور میری سسٹر جو تھی وہ بچوں کو قرآن پڑھا رہی تھی. تو میری والدہ ان کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نا سورہ یاسین پڑھ دو, اللہ, اس سے ذرا مجھے تسکین ہوتی ہے. آئے ہائے ہائے. تو میری محترمہ میری بہنہ کہتی ہیں کہ جب میں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی تو پہلا رکوع جب ختم ہوا تو میری والدہ کی جو وہ پھونک تھی, آخری جو سانس تھا, وہ اس کے چہرے پہ جا کے لگا اور وہ انتقال کر گئی. اللہ. آئے ہائے. ماں بچے کو جو پالتی ہے نا جی, ماں دیکھیے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ عورت کے پیر کے نیچے جنت نہیں ہے, ماں کے ہے, اس کو ماں بننا پڑے گا پہلے. سر جب بھی دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوگا سب سے پہلے وہ چیز کیا سیکھے گا؟ چبانا. جبکہ 9 مہینے پہلے بھی وہ زندہ ہی تھا. چبانا سیکھتا ہے وہ سب سے پہلے, کیونکہ اس کے پہلے 9 مہینے اس کو ضرورت نہیں پیش آئی. اس کی ماں تھی نا چبانے کے لیے, اس کے لیے. اللہ. اب وہ جب دنیا میں آ گیا تو وہ سب سے پہلے چبانا سیکھے گا. سارے رشتے ہیں لیکن وہ تھوڑا فرق خالہ ماں کی وجہ سے خالہ ہے, نانی ماں کی وجہ سے نانی ہے نا جی, پھوپھی باپ کی بہن ہے تو پھوپھی ہے, لیکن ماں اس کے درمیان میں نہیں کوئی بات ہو سکتی. آپ اس کے جسم کا حصہ ہیں آپ. یعنی اس کائنات میں جو پہلا رشتہ اور میرا خیال آخری رشتہ یا فائنل رشتہ تو ماں ہی ہے سر. اللہ. آپ کہیں سے بھی تھکے آ رہے آئیں, سارا دن محنت کریں, چلنا مشکل ہو جائے, گھر کے اندر داخل ہوں, ماں سامنے کھڑی ہو تو آپ وہیں سے پلٹ کے دوبارہ مزدوری پہ جا سکتے ہیں. ساری تھکن دیکھتے ہی دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر مالک کائنات نے بیٹی کو دی جی وہ تسکین کہ بیٹی آپ کی بچی ہے تو سینے پہ آ جائے, یا آپ کی بیٹی آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے. ترک قریب مذاہب ہیں, لیکن خوش نصیب تو وہ ہیں جو امت محمدی میں ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے. اور بد نصیب وہ ہے جو ماں کا نافرمان ہے. اللہ. بد نصیب یعنی اس کے نصیب تو گئے, ختم ہو گئے. بدبخت بھی ہے, بدبخت بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اپنے بخت بھی جلا بیٹھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ماں کی دعا 7 آسمان چیر کر اللہ رب کریم کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے. اللہ اکبر. مان کرتی ہے کہ یا اللہ عطا کر دے اس کو. اللہ اکبر. اور وہ عطا ہو جاتا ہے. اور بالکل اگر قریب جنت ہے, اس سے قریب جنت کیا ہوگی کہ ماؤں کے بالکل پیروں کے پاس ہے, اور جو نہیں حاصل کر سکا اس سے بڑا بد نصیب بدبخت دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہے نا کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. ہم اب تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. اور ابھی زندہ ہے ماں میری, شہباز بھائی, اور ابھی زندہ ہے ماں میری, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے.
اللہ بتائیے نا ذرا، بتائیے ذرا، آپ اپنے بارے میں بتائیے ہم۔ میں نے جی سر ظاہر ہے کہ ٹیلی ویژن، تھیٹر، ڈرامہ، فلم، سارا کچھ ہوتے ہوتے نا جی ماں کے بارے سے، ماں کے تعلق سے بتانا ہے آپ نے۔ کچھ عرصہ ہوا تو مجھے نا ڈاکٹر سہیل صاحب اور ایک تھے ناصر شیخ صاحب ملتان کے اندر، وہ آمنہ ہاسپٹل میں لے گئے۔ جون کا مہینہ تھا سر، تو جب میں ہاسپٹل کے اندر انٹر ہوا تو کچھ مائیں نا جی جون کے مہینے کی گرم دیواروں کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے آگے جانے کو نہیں جی چاہا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ ان کے جی ان کے بچے اندر ہیں ہاسپٹل میں، ہاسپٹل بہت چھوٹا ہے، 17 بیڈ ہیں ٹوٹل، 35 بچے ہیں، اور ان کے بیٹھنے کی جگہ تو اندر ہے ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہوتی ہے ماں۔ میں نے کہا یہ ماں ہمیں کہاں سے آئی ہوں گی؟ انہوں نے کہا جی مظفر گڑھ لیا، راجن پور، چوک اعظم، چوارا، 4-5 گھنٹے کا سفر، اور وہ سفر آسان نہیں سر۔ ماں کہیں سے اپنے بچے کو پیدل اٹھا کے لائی ہے، پھر کسی سائیکل والے کے ساتھ آئی ہے، پھر کھوتی ریڑھی، ٹانگا گھوڑا کہیں پہ بیٹھ کے کچی سڑک پہ آئی ہے، وہاں سے وہ لوکل ٹرانسپورٹ پہ مین روڈ پہ آئی ہے، وہاں سے وہ ملتان آئی ہے، ملتان سے پھر کچھ لے کے ہاسپٹل تک آئی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ 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 اللہ۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ اگر یہاں میری ماں بیٹھی ہوتی، ہائے 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 ہائے، کیسے میں برداشت کر سکتا اتنی شدید گرم دیوار کے ساتھ میری ماں بیٹھی ہو۔ ہائے ہائے، وہ ماں اپنے بچوں کے لیے بیٹھی ہے وہاں، بیٹھی ہے سر، اور مرض کیا تھے بچوں کو؟ امراض کیا؟ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے۔ ہائے ہائے، جس پہ آپ کام بھی کر رہے ہیں۔ جی جی جی۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں کہاں سے ٹریول کرتے کرتے کتنی تکالیف برداشت یعنی 8 سے 10 گھنٹے تو وہ آئی ہے لے کر، 4 سے 6 گھنٹے یہاں لگیں گے، اب اس کو ڈبل کریں سر، ہائے ہائے واپس بھی اسے نہیں جانا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، برداشت ایک انسان کی کتنی ہو سکتی ہے؟ لیکن ماں میں ہے۔ ماں میں ہوتی ہے سر۔ 17 دن کے بعد اس بچے کو بلڈ لگنا ہے، آہا، اور پھر وہ ماں کے سامنے کھیلے گا۔ اللہ، ماں کی سب سے بڑی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ اولاد اس کے سامنے ہستی کھیلتی رہے۔ آہ، اور کسی ماں کا بچہ، اس کی بیٹی اگر بیڈ کے اوپر ہے، سوئیاں لگی ہوئی ہیں، کتنی مشکل میں ہے، وہ تو جو ہے سو ہے، سر ماں کتنی مشکل میں ہے، اللہ، یہ صرف ماں ہی جانتی ہے۔